ناظرین کرام السلام علیکم۔ پارٹ 1 کے اختتام پر نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ آیا تھا جہاں صدیوں کی محنت، 1000 سال کی نصیحتیں ایک نقطے پر جمع ہو رہی تھی، اور وہ نقطہ فیصلے کا تھا جسے اللہ نے نوح علیہ السلام کے دل پر ایک وحی کی روشنی کے ساتھ اتارا۔ نوح علیہ السلام نے رب کی آواز سنی، اے نوح، تمہاری قوم میں سے اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ وہ ہزاروں سال کی امیدوں کے مالک تھے، لیکن اللہ کا اعلان آخری اور فیصلہ کن تھا۔ اب دل بند ہو چکے تھے، اب روح سچ قبول کرنے کی صلاحیت کھو چکی تھی، اب زمین اصلاح کے قابل نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ یہ حکم سادہ نہیں تھا، یہ وحی اس بات کا اعلان تھی کہ اب زمین پر بارش کی ایک نئی قسم اترنے والی ہے، ایک نیا پانی جو صرف آسمان سے نہیں آئے گا بلکہ زمین کے سینے سے بھی پھوٹے گا۔ وہ پانی جسے قرآن نے ملنے والا پانی کہا، یعنی اوپر اور نیچے دونوں سے ایک ساتھ بہنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ پہاڑ کے دامن میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں ان کی قوم روز انہیں گزرتے ہوئے دیکھتی۔ وہاں حضرت نوح علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا، میخ پکڑی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے اللہ، یہ تیری نگرانی میں ہو رہا ہے۔ کشتی پر پہلی ضرب پڑی اور انسانیت کے پہلے عذاب کا پہلا باب شروع ہو گیا۔ کشتی بن رہی تھی، نوح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے مومن تھے جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت سب اللہ کے راستے میں لگا دی۔ ایک جوان مومن آیا اور بولا، اے اللہ کے نبی، کیا واقعی وہ وقت اتنا قریب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو آنے والا وقت دور نہیں رہتا۔ جو دن ہم پر آنے والا ہے وہ پچھلی قوموں پر کبھی نہیں آیا۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، ہم دیکھ نہیں پا رہے لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ آسمان کے اندر کوئی بھاری چیز جمع ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جس دل میں ایمان ہو وہ حقیقت کو پہلے محسوس کرتا ہے اور آنکھ بعد میں دیکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے کے کمزور سمجھے جاتے تھے لیکن اللہ کے ہاں بہت قیمتی تھے۔ کشتی مکمل ہو چکی تھی، آسمان صاف تھا، زمین پرسکون تھی، لوگ اپنے معمول پر تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا دل راتوں کو جاگتا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کا فیصلہ قریب ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے پوری دنیا بدلنی تھی۔ حکم ہوا، جب تنور سے پانی ابلے تو جان لینا کہ ہمارا حکم آ گیا۔ یہ علامت حیران کون تھی، کیوں؟ کیونکہ تنور کبھی پانی نہیں دیتا، وہ آگ کے لیے ہوتا ہے، پانی کے لیے نہیں۔ لیکن جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو آگ بھی پانی بن جاتی ہے اور پانی بھی آگ بن جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنوں کو جمع کیا اور فرمایا، سنو، جب تنور ابلے گا تو تم سب سے پہلے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ وہ دن وہ ہوگا جب زمین کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک صبح لوگ معمول کی طرح اپنے کام میں لگے تھے، گھر والی عورتیں آٹا گوندھ رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے، سردار مجلسوں میں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ اتنے میں ایک زوردار آواز آئی جیسے زمین کے سینے میں کچھ پھٹا ہو۔ لوگ دوڑتے ہوئے اس تنور کے پاس جمع ہوئے جو ہمیشہ کی طرح خشک اور ٹھنڈا پڑا تھا، لیکن آج اس تنور کے اندر سے ابلتا ہوا پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ پہلے لوگ حیران ہوئے، پھر گھبرا گئے، پھر ڈر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بلند آواز میں پکارا، اے مومنو، اللہ کی نشانی پوری ہو گئی، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مومنوں کے قدم زمین سے اٹھا کر نجات کی طرف بڑھا دیے۔ مرد، عورتیں، بچے سب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے دوڑنے لگے۔ کشتی کے دروازے کھل گئے، مومن ایک ایک کر کے داخل ہوتے گئے۔ مردوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے، عورتوں کی آنکھیں نم تھیں، بچوں کے دلوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے آخری بچ جانے والوں کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے آخری آہ بھری اور خود کشتی میں داخل ہو گئے۔ پھر وہ منظر آیا جو جلال الہی کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ دروازہ انسان نے نہیں بند کیا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بند کیا تھا، اور جب اللہ دروازہ بند کر دے تو زمین کی کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی۔ آسمان ایسے برس رہا تھا جیسے اس نے اپنی پوری تاریخ کا ذخیرہ ایک ہی لمحے میں انڈیلنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ پانی کی دھاڑوں نے ہر طرف شور مچا رکھا تھا، بجلی مسلسل کڑک رہی تھی اور اس کی ہر چمک زمین کو یوں روشن کر دیتی جیسے قیامت کا نکارہ بج رہا ہو۔ بادلوں کی گرج آہنی دروازوں کے ٹکرانے جیسی محسوس ہوتی تھی، اور زمین پر بہنے والا پانی اب صرف بارش نہیں تھا، وہ آسمان کے غضب کا بہتا ہوا اعلان تھا۔ کشتی اندر سے ہل رہی تھی، مومنین ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے بیٹھے تھے، سب کی زبان پر ایک ہی فکرہ تھا، یا اللہ نجات عطا فرما۔ کشتی کے باہر منظر ایک مختلف دنیا تھا، پانی ہر سمت سے یکجا ہو کر ایسی دیواریں بنا رہا تھا جو آسمان تک اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔
معمولی سی عمارت، معمولی سا درخت، سب کچھ پانی کی بے رحم موجوں میں بہتا جا رہا تھا۔ قوم نوح کے چہرے بدل گئے تھے۔ وہ لوگ جو چند گھنٹے پہلے تک ہنس رہے تھے اب جان بچانے کے لیے چیخ رہے تھے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی باپ کسی اونچی جگہ کی تلاش میں تھا، کوئی بوڑھا سہارا ڈھونڈ رہا تھا، لیکن پانی کسی پر رحم نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہر اس شخص کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بہا رہا تھا جس نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ پانی تیزی سے اوپر بڑھ رہا تھا۔ گھر، کھیت، بازار، عبادت گاہیں، سرداروں کے محلات، سب کچھ سطح زمین سے غائب ہوتا جا رہا تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچنے لگا اور انسانوں کی چیخیں بادلوں کی گرج میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب نوح علیہ السلام کی نظر ایک بلند چٹان پر پڑی۔ وہاں ان کا بیٹا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ خوف زدہ تھا، مگر اس خوف کے پیچھے اب بھی ضد موجود تھی، وہی ضد جس نے اسے نبی کے گھر میں رہ کر بھی نبی کی پیروی کرنے سے روکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے دروازے تک آئے اور پوری طاقت سے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جا، یہ اللہ کی رحمت کا جہاز ہے۔ اس پکار میں ایک باپ کی ٹوٹی ہوئی امید تھی، ایک نبی کا درد تھا، ایک سچائی تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ مگر بیٹے نے پانی کے بڑھتے ہوئے طوفان کو دیکھ کر کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ یہ الفاظ کشتی کے اندر بیٹھے مومنوں کو بھی ہلا گئے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ شاید تخیل بھی اسے پوری شدت سے محسوس نہ کر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام آگے کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک مہیب موج پہاڑ کی طرف بڑھی۔ پانی یوں اچھلا جیسے آسمان کو چومنے جا رہا ہو۔ ایک لمحے میں وہ عظیم موج پہاڑ پر جا پڑی۔ ایک لمحہ اور چٹان، پہاڑ، نوح علیہ السلام کا بیٹا سب غائب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے نوح، وہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کا عمل فاسد تھا۔ دنیا کو بتا دیا گیا کہ رشتہ خون سے نہیں ایمان سے قائم ہوتا ہے۔ کشتی اب موجوں پر تیر رہی تھی، لیکن یہ سفر کوئی عام سفر نہ تھا۔ اس میں خوف بھی تھا، ایمان بھی، معجزہ بھی، بھروسہ بھی۔ کشتی کے نہ چپو تھے نہ بادبان، وہ صرف اللہ کے حکم سے تیر رہی تھی۔ ہر موج اسے اوپر اٹھاتی، پھر نیچے لاتی اور پھر دور لے جاتی۔ اندر بیٹھے مومن اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ کر سکون پا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بلند آواز میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی حفاظت میں لیا ہے۔ چاہے پہاڑ ٹوٹ جائے، زمین ڈوب جائے، آسمان پھٹ جائے، تم محفوظ ہوگے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی پر اثر طاقت تھی، جیسے طوفان بھی ان کے عزم کے آگے خاموش ہو رہا ہو۔ جہاں تک نظر جاتی صرف پانی ہی پانی تھا۔ دن، رات، صبح، شام، سب ایک کانپتی ہوئی دنیا میں گم ہو چکی تھی۔ کشتی کبھی آسمان کو چھوتی محسوس ہوتی، کبھی غاروں کی تہہ میں ڈوبتی لگتی، مگر اللہ کا نظام اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ دن گزرتے گئے، طوفان کا زور آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا۔ بادلوں کی گرج میں ہلکی سی کمی آنے لگی، بارش کی دھار پہلے کی نسبت کم ہو گئی، زمین کے چشمے تھمنے لگے اور ایک دن فضا میں پہلی بار سکوت محسوس ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ پانی کی سطح وہ نہ تھی جو ہلاک کر رہی تھی، بلکہ وہ تھی جو سکون کی طرف جا رہی تھی۔ دور دور تک زمین کے کچھ ابھرتے ہوئے خاطر دکھائی دینے لگے تھے۔ کشتی آہستہ آہستہ ایک پہاڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ وہ پہاڑ تھا جسے بعد میں جودی پہاڑ کا نام ملا۔ یہ کوئی عام پہاڑ نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں انسانیت کو نئی زندگی کا آغاز ملنا تھا۔ جب کشتی اس پہاڑ کے دامن سے ٹکرائی تو ایک ہلکی سی کڑکڑاہٹ پیدا ہوئی، یوں لگا جیسے زمین نے کشتی کو بازو پھیلا کر تھام لیا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، تو نے ہمیں عافیت دی، ہمیں محفوظ رکھا، ہمیں نجات دی، ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ جب زمین پوری طرح خشک ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا دروازہ کھولا۔ انسانیت نے ایک نئے دور میں قدم رکھا، ایک ایسا دور جس میں پہلے صبح لاکھوں حکمتیں لیے طلوع ہو رہی تھی۔ مومنین کشتی سے باہر نکلے، زمین نرم تھی، ہوا میں نمی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سی برکت تھی، گویا پوری زمین غسل کر کے پاک ہو گئی ہو۔ ایک نئی دیوار، ایک نیا میدان، ایک نیا آغاز۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، یہ دنیا تمہارے لیے دوبارہ بسائی گئی ہے۔ وہ لوگ مٹ گئے جنہوں نے حق کو جھٹلایا، اب تم وہ نسل ہو جو عدل پھیلائے گی، سچ قائم کرے گی، اور یہ زمین ایسی گواہی دے گی کہ رب تم سے راضی ہو جائے۔ بچے جو طوفان کے شور سے ڈرے ہوئے تھے اب تتلیاں پکڑ رہے تھے، بوڑھے جو موت کی لہروں سے کانپ رہے تھے اب نئی زندگی کا سورج دیکھ رہے تھے، عورتیں جو خوف میں تھی اب امید کی کرن دیکھ رہی تھی۔ یہ آغاز نوح تھا، انسانیت کی دوبارہ تعمیر،
زمین کا نیا سفر اور وہ سبق جسے تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی کہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو پوری کائنات اس کے حکم کے سامنے جھک جاتی ہے۔ انوکھا واقعہ، بے مثال منظر، صدیوں کا سبق اور انسانیت کے لیے ایک چیخ۔ سچ کو جھٹلانے والی قومیں ہمیشہ مٹ جاتی ہیں، مگر ایمان والوں کے لیے ہمیشہ نجات کی کشتی تیار رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایسی مزید اسلامی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔